امریکہ کی طرف سے پاکستان کے ساتھ مل کر ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ دینا، اس میں یہ بات کرنا کہ بی ایل اے، ٹی ٹی پی، خراسان اور یہ داعش، یہ سارے دہشت گرد گروپ ہیں، ان کے خلاف مشترکہ لائحہ عمل ہونا چاہیے، یہ بہت خوش کن بات ہے۔ ایسے گرینڈ سیلیبریشن ہو رہی ہے جو بہت عرصہ بعد، میرا خیال ہے 50ویں جب پاکستان کی سیلیبریشن ہو رہی تھی، 50ویں جشن آزادی، اس وقت ہوئی تھی ایک گرینڈ سرمنی، آج اس طرح کی گرینڈ ہو رہی ہے کہ جہاز بھی گرے اور وہ بھارتی عوام کی نظروں میں بھی گر گئی ہے، اور اب وہاں پہ حالات سیاسی طور پہ بھی تبدیل ہو اور گئی، حکومت بھی شاید گرنے والی ہے۔ ہاں، حکومت بھی گرنے والی ہے، ظاہر ہے نظروں سے گرے گی عوام کی تو پھر حکومت گرے گی۔ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ جن میں سے کچھ کو سزا ہو چکی ہے، وہ رابطے میں ہیں کہ مذاکرات کرنے چاہیے، لڑائی جھگڑا کر کے دیکھ لیا، دیوار سے سر مار کے دیکھ لیا، نتیجہ کوئی نہیں نکلا۔ ناظرین السلام علیکم، میں اور وسیم عباسی آپ کی خدمت میں وی ٹاک کے پلیٹ فارم سے حاضر ہیں۔ 3 بہت اہم موضوعات پر بات کرنی ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کا ایک مشترکہ اعلامیہ آیا جس میں ٹیررزم سے لڑنے کا مشترکہ اعلان ہے، کچھ مشترکہ دشمن جو ہیں وہ بھی آئیڈینٹیفائی کیے گئے۔ تاریخی یہ اعلامیہ آیا ہے، اس میں مزید کیا باتیں ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ یہ بات جب ہم ختم کر لیں گے تسلی ہو جائے گی، پھر ہم اگلی بات کریں گے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ جشن آزادی کی جو تیاریاں اس سال منائی جا رہی ہیں، ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اچھا، یہ ایک تو سرکاری سطح پر ہوتا ہے نا، ایک عوام میں بھی بڑا جوش و خروش ہے، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ آج تقریب بھی ہے ایک بڑی شاندار، اور آخر میں بات کریں گے آپ کی پسندیدہ پارٹی پی ٹی آئی، وہ جشن آزادی پہ منا رہی ہے، احتجاج کر رہی ہے، یہ کیا کر رہی ہے، کنفیوژن ہے۔ پھر انصار بھائی صاحب کی بھی یہ خبر آ گئی، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو مذاکرات ہو رہے ہیں پیچھے، تو ہمیں تو خان صاحب نے بتایا احتجاج وغیرہ کرنا ہے، تو یہ کیا چکر ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے بہت امپورٹنٹ خبر ہے، پاکستان اور امریکہ کا مشترکہ اعلامیہ۔ جی وسیم صاحب۔ جی بالکل، یہ کاؤنٹر ٹیررزم پہ مذاکرات ہو رہے تھے پاکستان اور امریکہ کے، اور جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا ہے دفتر خارجہ کی طرف سے، وہ بڑا حیران کن اور بڑا خوش کن ہے پاکستان کے لیے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں اس کو امریکہ تسلیم بھی کرتا ہے اور اپریشیٹ بھی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل کر کوششوں کی ضرورت ہے، اور ایسی تنظیموں جیسے کہ بی ایل اے کا ذکر کیا گیا، اور ٹی ٹی پی کا ذکر، داعش خراسان کا ذکر کیا گیا، ٹی ٹی پی کا ذکر کیا گیا، باقی بھی تنظیمیں جو امریکہ کے لیے دشمن ہیں، جو پاکستان کے لیے دشمن ہیں، ان سب کا ذکر کیا گیا۔ تو یہ پاکستان کے لیے میوزک ٹو دا ایئر تھا کہ یار امریکہ کتنے عرصے سے ہم چاہ رہے تھے، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے بی ایل اے اور مجید بریگیڈ پہ امریکہ نے دہشت گردوں کی لسٹ میں بھی شامل کر دیا باقاعدہ۔ تو میں دیکھ رہا تھا مائیکل کوگل مین ہے، ووڈرو ولسن سینٹر میں نا، ایشیا سینٹر کے ہیڈ ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی انہوں نے یہ بہت سالوں سے ایسا نہیں دیکھا، ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھی، اتنی جلدی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں کہ وہ خود حیران ہیں۔ یہ پوسٹ 9/11 جو تعلقات تھے نا، کہ دہشت گردی کی جنگ پاکستان اور امریکہ مل کے لڑ رہے تھے، اور وہ ایک فضا قائم ہوئی تھی، پوری دنیا پاکستان کی سپورٹ کر رہی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ماحول واپس ریسٹور ہوا ہے، اور یہ جو ہے وہ ایک بڑی پاکستان کے لیے سفارتی کامیابی ہے۔ اچھا، مجھے یوں لگتا ہے کہ پاکستان جن موضوعات کی جانب دنیا کی توجہ مدتوں سے دلوا رہا تھا، ہم نے ایک جنگ جیتی ہے، ہم اس جنگ میں فتح یاب ہوئے ہیں، دشمن جو ہے اس کو شکست اس کا مقدر بنی ہے، اس کے بعد سے چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو گئی ہیں، اس کے بعد سے دنیا ہمیں مختلف طریقے سے دیکھتی ہے، اور خاص طور پہ امریکن پالیسی پاکستان کے حوالے سے بڑی سطح پر تبدیل ہوئی ہے، کیونکہ ورنہ تو امریکن اسٹریٹجی یہی تھی کہ انڈیا کو زیادہ پرومیننس دیتے تھے، پاکستان کو پرومیننس کم ملتی تھی۔ اب صورتحال چینج ہو گئی ہے، اب بھارت اس سٹیج پر پہنچ گیا ہے جہاں انہیں کم اہمیت ملتی ہے، پاکستان کی اہمیت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جن ٹیررسٹ گروپس کے حوالے سے بات کی گئی، ان کی طرف پاکستان مدتوں سے توجہ دلا رہا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا اس وقت ہماری بات سنتی تھی نہ بیانیہ مانتی تھی۔ ہم نے دنیا میں بے تحاشا دفعہ یہ بتایا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ قربانیاں اگر کسی نے دی ہیں تو پاکستان نے دی ہیں۔ 80,000 سے زیادہ انسانی جانیں ہماری ضائع گئی ہیں۔ یہ بہت
بڑا نقصان ہے. لیکن اب بات وہاں تک پہنچ رہی ہے اور امریکہ کی طرف سے پاکستان کے ساتھ مل کر ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ دینا, اس میں یہ بات کرنا کہ BLA, TTP, خراسان اور یہ داعش, یہ سارے دہشت گرد گروپ ہیں, ان کے خلاف مشترکہ لائحہ عمل ہونا چاہیے. یہ بہت خوش کن بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی سفارتی کوششوں سے, ہم اپنی عسکری کوششوں سے, ہم اپنی انسانی کوششوں سے دنیا کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ یہ دہشت گرد گروپ ہیں اور پاکستان ان سب کے خلاف تنہا لڑتا رہا ہے ماضی میں. اب یہ بہت اچھی خبر ہے. لیکن ایک اور بہت اچھی خبر ہے, اور وہ خبر ہے جناب 14 اگست کے حوالے سے, جشن آزادی کے حوالے سے. ہم ہمیشہ جشن آزادی پاکستان میں منایا جاتا ہے, لیکن اس دفعہ جو جوش و خروش ہے, جو جذبہ ہے, جو جس طرح لوگ تیار ہیں اس کے لیے, بالکل ہی ایک نئی قسم کی اس میں رنگ ہے, انگ ہے. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بالکل دیکھیں, جس طرح دنیا نے پاکستان کو ری ڈسکور کیا ہے, وہ پاکستان کی ری برانڈنگ ہوئی ہے. پاکستان کے عوام نے بھی خود کو ری ڈسکور کیا ہے, وہ پاکستان کو ری ڈسکور کیا ہے کہ جس طریقے سے قوم کی ریزیلینس تھی 10 مئی کو, جس طرح مارکہ حق میں فتح ہوئی ہے, اور جس طریقے سے انڈیا اپنے سے 7 گنا بڑے دشمن انڈیا کے خلاف فتح ملی ہے, دنیا بھر میں ریکگنیشن ہوئی ہے, ٹیکنالوجی پاکستان کی اپریشیٹ ہوئی ہے, پاکستانی ایئر فورس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, گراؤنڈ فورسز کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. تو وہ جوش و جذبہ جو وہاں سے پیدا ہوا, ظاہر ہے اس جنگ میں, ایک کرائسس سچویشن میں, وہ کنٹینیو کر رہا ہے. تو 14 اگست کو یہ رینیو کرنے کا, اپنے ملک کے ساتھ محبت کو, ایک تجدید عہد کا دن بھی ہوتا ہے. تو اس لیے آج وہ خاص طریقے سے منایا جا رہا ہے. حکومتی سطح پر بھی بڑی خاص طریقے سے منایا جا رہا ہے. آج بڑے ایک ایونٹ ہونے لگا ہے اسلام آباد میں 13 اگست کو کی رات کو جو ہو رہا ہے, اس میں تینوں سروسز چیف, پریزیڈنٹ آف پاکستان, پرائم منسٹر, آرمی چیف, ظاہر ہے آرمی چیف بھی ہیں, فیلڈ مارشل, اور آذربائیجان کی شخصیات ہیں, ترکیہ کی شخصیات ہیں, ان کے بینڈز ہیں. تو یعنی ایسے گرینڈ سیلیبریشن ہو رہی ہے جو بہت عرصہ بعد, میرا خیال ہے 50ویں جب پاکستان کی سیلیبریشن ہو رہی تھی, 50ویں جشن آزادی, اس وقت ہوئی تھی ایک گرینڈ سرمنی. آج اس طرح کی گرینڈ ہو رہی ہے. کل پاکستان کے الفتح اور نصر مسائل وغیرہ دکھائے بھی جائیں گے. پاکستان کی جو ڈیفنس اکوپمنٹ ہے وہ بھی عوام کے لیے کھولا جائے گا پریڈ گراؤنڈ میں اسلام آباد میں. وہاں پر بھی ایک خاص قسم کی لوگوں اور فوج کو قریب لانے کی ایک سرگرمی سی ہوگی. تو اس دفعہ اس وجہ سے بھی ڈفرینٹ ہے. اس دفعہ ہمیں ایک کرائسس کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑا تھا, اور اس کرائسس سے قوم اور فوج سب بہت سرخرو ہو کے باہر نکلے. تو اس وجہ سے ایک خاص خوشی. اچھا بات یہ ہے وسیم صاحب, دیکھیے یہی ملک تھا, یہی لوگ تھے, یہی سیاستدان تھے, یہی دنیا تھی. کچھ عرصے پہلے اس ملک کے بارے میں کیا ذکر ہو رہا تھا کہ یہاں پر کہ پاکستان سری لنکا بن جائے گا, پاکستان بینک کرپٹ ہو جائے گا. یہاں پہ دھرنوں کے, لانگ مارچز کے, دھمکیوں کے, قانون توڑنے کے, آئین توڑنے کے, پاسپورٹ جلانے کے, جھنڈوں کو پاؤں تلے روننے کے ویژول ہوتے تھے, اور PTI کا یہی پروٹیسٹ کا طریقہ تھا. لیکن ایک مارکہ حق ہم نے کیا فتح کیا, اس کے بعد دنیا کی نظریں بھی ہمارے حوالے سے بدل گئی, اور پاکستانیوں کے اندر جو حوصلہ پیدا ہوا نا کہ ہم بھی ایک باعزت باوقار قوم ہے, اور ہمیں دنیا میں بہتر نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے. ہم سری لنکا نہیں بننے والے, ہم بینک کرپٹ نہیں ہونے والے. تو اس سے حوصلہ پیدا ہوا, اور اسی وجہ سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ صرف اسلام آباد میں نہیں, اسلام آباد ظاہر ہے کیپٹل ہے, سارے پاکستان میں جہاں فون کرو کہ لیا میں, کوئی سانگڑ میں, پشاور میں, کوئٹہ میں, ہر جگہ جشن آزادی پورے جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے. ماضی میں جس طرح منایا گیا اس سے بھی زیادہ. اس لیے کہ اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ اب ہم اپنا سر فخر سے دنیا کے سامنے بلند کر سکتے ہیں. ہم کوئی شکست خوردہ قوم نہیں ہیں, ہم ایک فتح یاب قوم ہیں, ہم ایک باوقار قوم ہیں, اور ہمیں اپنے جھنڈے کی, پرچم کی عزت اور ناموس بہت عزیز ہے, اور ہم اس کے لیے قربانیاں بھی دے سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے بھارت کے 6 جہازوں کی بھی قربانی دے دی, آپ کو تو پتہ ہی ہے جی. اور یہ دیکھیں کہ ایک طرف پاکستان ہے, اتنی متانت اور وقار کے ساتھ جشن آزادی منایا جا رہا ہے, فخر سے جس طریقے سے ہوتا ہے, پوری دنیا اکنالج کر رہی ہے, اور پاکستان خاموشی اور وقار کے ساتھ اس کو اکنالج کر رہا ہے. دوسری طرف انڈیا میں چیخ و پکار ہے ہر طرف سے. کوئی کبھی کیا سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں 6 مہینے بعد کہ جی ہم نے 6 جہاز بھی گرائے تھے, ہم نے یہ بھی کر لیا تھا, ہم تو نیوکلیر تھریش ہولڈ بھی کراس کر لیں گے. یعنی کہ ہر روز ان کی ڈفرینٹ سٹیٹمنٹ آتی ہے, جو جتنی شور وہاں سے آ رہا ہے, جتنا نوائز پیدا ہو رہا ہے, اس سے ہی پتہ لگ رہا ہے
کہ جیتا کون ہے اور ہرا کون ہے. بھارتی حکومت جو ہے نا وہ جو ہے ان کے جہاز بھی گرے اور وہ بھارتی عوام کی نظروں میں بھی گر گئی ہے اور اب وہاں پہ حالات سیاسی طور پہ بھی تبدیل ہو اور گئی. حکومت بھی شاید گرنے والی ہے. ہاں حکومت بھی گرنے والی ہے. ظاہر ہے نظروں سے گرے گی عوام کی تو پھر حکومت گرے گی. اچھا اب تھوڑا سا بات نظروں سے گرنے سے یاد آیا یار کہ اب آپ کو ہنسنا نہیں چاہیے. پی ٹی آئی جو ہے نا انہوں نے کہا جی ہم نے تو احتجاج کرنا ہے 14 اگست پہ. آدھے بندے کہہ رہے ہیں احتجاج کرنا ہے, آدھے بندے کہہ رہے ہیں احتجاج نہیں کرنا. کنفیوژن ہے بھائی کوئی تھوڑا سا, تھوڑی ہیوی کنفیوژن ہے جناب. وہ ہاں پشاور میں ہمارے رپورٹر ہیں سراج, انہوں نے رابطہ کیا ان کی جو پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں, انہوں نے کہا کہ جی کرنا تو تھا 14-15 کو. بانی پی ٹی آئی نے کال دی تھی کہ 14-15 کو کریں. علی مین گنڈا پور نے جلسے میں کہا تھا کہ اگلی کال 14-15 کی ہے اور اس دن ہم مزید آگے اس کو آگے بڑھائیں گے. نقطہ عروج کو پہنچانا تھا نا جو 5 اگست کو, لیکن نقطہ ہی کوئی نہیں ہے آج. تو بالکل پوچھا جاتا ہے کہ کہاں احتجاج ہے بھائی, کہاں آپ جائیں گے. میڈیا والے پوچھ رہے ہیں بھائی کیمرے کہاں لے کے آئیں, کیسے کور کریں احتجاج کو, تو کسی کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. میں دیکھ رہا تھا شہریار افریدی صاحب, وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں کوئی احتجاج نہیں ہے, ہم تو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اعظم سواتی کے اسٹیٹمنٹ آئی, ہم تو سیلیبریٹ کر رہے ہیں 14 اگست کو, کوئی احتجاج نہیں. تو یہ آخر کہاں سے پھر افواہ اڑی تھی, یعنی کہ نہ تو کال آف کیا گیا احتجاج کو اور نہ ہی احتجاج کا کوئی پلان دیا گیا ہے. تو یہ بڑا کیا ہے انٹرسٹنگ سبق, اس میں سبق یہ ہے کہ 5 اگست کا احتجاج کے لیے بھی کون مصر تھا؟ عمران خان مصر تھے. 5 اگست کا احتجاج کوئی نہیں ہوا, پی ٹی آئی نے خود بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو کے تھوڑی دیر احتجاج کر کے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے, یہ احتجاج نہیں ہوتا ہے. 14 اگست کا بھی احتجاج کی کال کس نے کی تھی؟ عمران خان صاحب نے. احتجاج سے انکار کون کر رہا ہے؟ پی ٹی آئی کے لوگ. اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی اس مقام پر پہنچ گئی ہے جہاں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان کی بات ماننا ضروری نہیں ہے. یہ بہت بڑا امپورٹنٹ سبق ہے اس سے, ان 2 احتجاجوں کی کال سے, کیونکہ کال تو عمران خان کی ہے اور ڈینائی کون کر رہا ہے؟ وہ سارے جو پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے اگینسٹ جا رہے ہیں. تو عمران خان کی آئندہ بھی اس طرح کی باتوں پہ یہ لوگ ایک مختلف ٹرن لے سکتے ہیں اور اس سے سبق ملنا چاہیے. اگر آپ صرف احتجاج, انتشار اور انتقام کا پیغام دیں گے, ایک سٹیج آئے گی. لیکن ایک اور بھی چیز ہمارے ساتھ ہو رہی ہے کہ وہ آج انصار عباس صاحب کی سٹوری بھی ہے کہ جو ان کی پی ٹی آئی کی کچھ قیادت ہے وہ چاہ رہی ہے کہ مذاکرات ہوں. وہ جو خاص طور پہ جو پارلیمنٹ میں ان کی قیادت موجود ہے وہ ساری مذاکرات میں سنجیدہ ہے. یاز صادق صاحب اس میں کردار ادا کر رہے ہیں اور کوئی کوششیں شروع بھی ہو چکی ہیں مذاکرات کی, جبکہ بانی پی ٹی آئی سے ابھی تک پوچھا بھی نہیں گیا. وہی جو آپ بات کر رہے تھے کہ وہ پارٹی کچھ اور کہہ رہی ہے, کر رہی ہے, جبکہ بانی پی ٹی آئی کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو یہ آپ کے خیال میں یہ مذاکرات بھی کی بیل منڈے چڑھے گی؟ ہاں, کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے, یہ کہنا چاہ رہے کھلا تضاد. اچھا دیکھیں, جو انصار بھائی صاحب کی ہے سٹوری, ظاہر ہے وہ بڑے ریسورسفل جرنلسٹ ہیں اور ان کی سٹوری پہ اعتبار کرنا چاہیے. انہوں نے جو بتایا کہ ایاز صادق صاحب کے تھرو وہ بھی اس میں بڑا اہم رول کریں. پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ جن میں سے کچھ کو سزا ہو چکی ہے وہ رابطے میں ہیں کہ مذاکرات کرنے چاہیے. لڑائی جھگڑا کر کے دیکھ لیا, دیوار سے سر مار کے دیکھ لیا, نتیجہ کوئی نہیں نکلا. ادھر سے رانا ثناء اللہ بھی معاون ہے مذاکرات میں, لیکن یہ مذاکرات عمران خان سے اجازت سے نہیں ہو رہے. عمران خان تو ابھی اسی بات پہ ہے کہ مذاکرات نہیں کرنے. اس کے بعد اب یہ سوچ رہے ہیں کہ جو انصار عباس صاحب کی رپورٹ کے مطابق کہ یہ ایک گروپ بنا کر جائیں گے اور خان صاحب کو بتائیں گے کہ بھائی آپ نے جو ہے مذاکرات کر لیں. لیکن اسی خبر میں ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے پاس کچھ اور لوگ جا رہے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے, کوئی اتنے پارلیمانی لوگ نہیں ہیں, وہ عمران خان کے کان میں جو کہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. اور انہوں نے 2 باتیں کی ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ ابھی جن لوگوں کو نااہل کیا گیا ہے ان کی جگہ سے پی ٹی آئی کا کارکن نہیں کھڑا ہوگا. اس کا مطلب ہے جو پولیٹیکل سپیس پیدا کر سکتے تھے, جو کیمپین جنریٹ کر سکتے تھے, وہ جگہ خان صاحب نے ضائع کی. دوسری بات اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے اس سٹوری میں کہ خان صاحب اجتماعی استعفوں کا بھی سوچ رہے ہیں. یہ اسی طرح کی بات ہے کہ خان صاحب نے جب پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی کو ڈبو دیا تھا, اپنی حکومت توڑ دی تھی. تو اب جو لوگ ہیں پارلیمنٹ میں وہ کام کے لوگ ہوتے ہیں. اگر آپ انہیں ہی ختم کر دیں گے اس کا مطلب ہے کہ پارلیمان میں آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. پھر آپ عام شہری کی طرح ٹریٹ ہوں گے. پھر جو آپ کے ساتھ ہوگا نا پولیٹیکل سپیس ساری چھوڑ دیں گے. اور جو اراکین پارلیمنٹ ہیں وہ نہیں چھوڑنا چاہ رہے, لیکن خان صاحب
کے بارے میں سمجھا جا رہا ہے کہ وہ جلدی یہ درخواست کریں گے، اور اگر ایسا کیا تو عمران خان کی یہ سب سے بڑی پولیٹیکل غلطی ہوگی۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی، لیکن 1 منٹ رک جائیں۔ جشن آزادی مبارک۔ میری طرف سے بھی آپ کو بہت بہت جشن آزادی مبارک، اور دیکھتے رہیں BNews.pk۔